دیکھیں، تاریخ اور ٹیکنالوجی کا آپس میں بڑا عجیب اور دلچسپ کنیکشن ہے۔ آج کے اس ایکسپلینر میں ہم ایک نہایت ہی انوکھے سفر پر نکل رہے ہیں۔ 7ویں صدی کی مذہبی تھیولوجی سے شروع ہو کر سیدھا آج کے جدید ڈیجیٹل ڈیزائن تک کا سفر۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جہاں صدیوں پرانے پیغامات کو محفوظ رکھنے کے لیے ڈیجیٹل دنیا نے نئے طریقے ایجاد کیے۔ اب ایک لمحے کے لیے سوچئے، ایک ایسی گہرائی والی تاریخ جو کتابوں، قلم اور کاغذ سے شروع ہوئی، آج ہماری ماڈرن سمارٹ فونز اور کمپیوٹر سکرینز پر بالکل پرفیکٹلی کیسے ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ یہ سفر صرف لفظوں کا نہیں ہے، بلکہ ایک پوری ثقافت کو نئے دور میں زندہ رکھنے کا عظیم عمل ہے۔ پیغام وہی ہے، لیکن اسے پہنچانے کا ذریعہ کتنا بدل چکا ہے۔ اس سفر کو ہم 4 حصوں میں سمجھیں گے۔ پہلا، محمد کا خاندان اور اس کی تاریخی بنیادیں۔ دوسرا، 12 امام کا سلسلہ۔ تیسرا، ٹائپوگرافی کا فن۔ اور آخر میں بات کریں گے جدید ڈیجیٹل ڈسپلے کی۔ چلیں پہلے حصے سے آغاز کرتے ہیں، یعنی اہل البیت کی تاریخی اور مذہبی بنیادیں۔ اہل البیت، اس کا اگر لفظی ترجمہ کریں تو اس کا مطلب بنتا ہے گھر کے لوگ۔ اسلامی تاریخ میں اس سے مراد نبی اسلام محمد کا خاندان ہے، اور قرآن پاک کی آیت تطہیر یعنی سورہ 33 کی آیت 33 میں ان کا خصوصی ذکر ملتا ہے، جو ان کی پاکیزگی اور روحانی بلندی کو واضح کرتا ہے۔ اب یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ اس ایک لفظ کے حوالے سے 2 الگ تاریخی اور مذہبی نقطہ نظر موجود ہیں۔ حالانکہ دونوں ہی مکاتب فکر اس گھرانے کا اجتماعی احترام کرتے ہیں، مگر سنی روایت میں عموماً اہل القصہ یعنی محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین کے ساتھ ساتھ نبی کی بیویاں اور بنو ہاشم کے دیگر افراد کو بھی اس میں شامل سمجھا جاتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف شیعہ عقیدے میں یہ خطاب اسٹرکٹلی صرف اہل القصہ اور ان کے بعد آنے والے اماموں تک محدود ہے، جنہیں وہ معصوم روحانی جانشین مانتے ہیں۔ اس مقدس گھرانے کی اہمیت کئی تاریخی اور قرآنی حوالوں سے نظر آتی ہے، جیسے آیت مودہ میں قرابت داروں سے محبت کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر واقعہ مباہلہ ہے، جہاں نجران کے عیسائیوں کے ساتھ ایک مذہبی مباہلے میں صرف اہل القصہ شامل تھے۔ اس کے علاوہ حدیث ثقلین میں قرآن اور آل کو 2 الہی خزانوں کے طور پر متعارف کرایا گیا۔ اور ایک اور اہم حوالہ حدیث سفینہ کا ہے، جس میں اس گھرانے کو نجات کے لیے کشتی نوح سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یہاں سے ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے دوسرے حصے کی طرف، 12 امام اور اتنا اشعری شیعہ عقیدے میں روحانی اور سیاسی جانشینی کا تصور۔ شیعہ تھیولوجی میں امامت کا کانسیپٹ انتہائی بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے مطابق یہ الہی رہنما معصوم ہوتے ہیں، یعنی اسما کے حامل اور ہر قسم کے گناہوں سے پاک۔ ان کے پاس قرآن کے ظاہری اور باطنی یعنی چھپے ہوئے مقاصد دونوں کو سمجھنے اور ان کی تشریح کرنے کی ایک منفرد اور خصوصی صلاحیت ہوتی ہے۔ اگر ہم تھوڑا تاریخ کی ٹائم لائن پر نظر ڈالیں تو یہ سلسلہ کافی تکلیف دہ واقعات سے بھرا پڑا ہے۔ 661 عیسوی میں پہلے امام علی ابن ابی طالب کو کوفہ میں شہید کیا گیا۔ پھر 680 عیسوی میں اسلامی تاریخ کا غمناک ترین واقعہ پیش آیا، جب کربلا کی جنگ میں حسین ابن علی کی شہادت ہوئی۔ وقت آگے بڑھا تو 765 عیسوی میں جعفر الصادق نے فقہ جعفریہ کی باقاعدہ بنیاد رکھی، اور آخر میں 874 عیسوی میں 12ویں امام محمد المہدی غیبت میں چلے گئے۔ یہاں واقعی غور کرنے والی ایک حقیقت سامنے آتی ہے۔ ان 12 اماموں میں سے پہلے 11 کو شہید کیا گیا، جبکہ 12ویں امام محمد المہدی کے بارے میں عقیدہ ہے کہ وہ غیبت میں ہیں۔ ان مسلسل تکالیف اور شہادتوں نے ان کی تاریخ اور ان کے پیروکاروں کے عقائد پر ایک بہت گہرا اثر چھوڑا ہے۔ خیر، اب اپنے پرسپیکٹو کو تھوڑا براڈ کرتے ہیں اور کہانی کے تیسرے حصے پر آتے ہیں، ٹپوگرافی کا فن۔ آخر یہ مالا مال تاریخ آج کی ڈیجیٹل دنیا میں کیسے پرزرو ہو رہی ہے؟ اب دیکھیں، اردو اور عربی زبان کو پراپرلی اسکرین پر لانا کوئی آسان کام نہیں۔ اس میں 2 بنیادی خط یعنی فونٹ سٹائلز استعمال ہوتے ہیں، نستعلیق اور نسخ۔ نستعلیق ایک بے حد خوبصورت روایتی خط ہے جس کی جڑیں مغل دور سے ملتی ہیں۔ دوسری طرف نسخ ایک بالکل سیدھا، صاف اور آسانی سے پڑھا جانے والا فونٹ ہے جو ڈیجیٹل سکرینز اور ماڈرن یونیکوڈ فارمیٹس کے لیے بالکل پرفیکٹ ہے۔ اس کو تھوڑا پریکٹیکلی سمجھتے ہیں۔ ماڈرن ڈیزائنرز آخر کرتے کیا ہیں؟ وہ میڈیم کے حساب سے فونٹ چنتے ہیں۔ مثال کے طور پر سوشل میڈیا اور یوٹیوب تھمبنیلز کے لیے جہاں آپ کو فوراً اٹینشن چاہیے، وہاں شمشیر یونیکوڈ جیسے بولڈ فونٹس استعمال ہوتے ہیں۔ پرنٹ اور میگزینز میں تحریر ریگولر چلتا ہے کیونکہ اس کی ریڈیبلٹی کمال ہے، اور اگر شادی کا کارڈ یا کوئی دعوت نامہ ہو تو وہاں شرمین اردو فونٹ جیسے سجاوٹی اور کیلیگرافک فونٹس ایستھیٹکس میں بالکل جان ڈال دیتے ہیں۔
اور ہاں، جو لوگ پرانے سافٹ ویئر سے واقف ہیں ان کو پتا ہوگا کہ ان پیج ایک زمانے میں کتنا ضروری تھا، لیکن آج ان پیج تو یونیکوڈ کنورٹرز نے گیم ہی چینج کر دی ہے۔ اب پرانی اردو دستاویزات کو ورڈ پریس یا سوشل میڈیا جیسے جدید پلیٹ فارمز کے لیے لٹرلی سیکنڈز میں اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس ٹیکنالوجی نے ہماری پوری ڈیجیٹل ہسٹری کو ضائع ہونے سے بچا لیا۔ تو اس سب سے ہم آتے ہیں اس ایکسپلینر کے آخری حصے پر، جدید ڈیجیٹل ڈسپلے، وہ پردے کے پیچھے والے ٹیکنیکل ٹولز جو اس بصری ثقافت کو آپ کی سکرینز پر لاتے ہیں۔ بیک اینڈ پر آج کل کافی ٹیک میجک چل رہا ہوتا ہے۔ گوگل فونٹس کا گلزار دیکھ لیں جو سکرین کے سائز کے حساب سے ٹیکسٹ کو ڈائنامکلی سکیل کر لیتا ہے۔ پھر ویژولز کو مزید بہتر بنانے کے لیے بلیک میجک ڈیزائن جیسے پروفیشنل ٹول سے کلر کریکشن کی جاتی ہے۔ ایک سب سے بڑا ٹیکنیکل چیلنج تھا وہ ٹوٹے ہوئے باکس اور کوسچن مارک والے ان ریڈیبل ٹیکسٹ کا آنا۔ اب پراپر یونیکوڈ سپورٹ نے اس مسئلے کو مکمل طور پر ختم کر دیا ہے۔ اور سب سے اہم بات، مقدس متن اور قرآنک آیات کے لیے محمدی قرآنک جیسے مخصوص عربی فونٹ استعمال ہوتے ہیں جو ہر ایک اعراب یعنی زبر زیر کو بالکل اس کی صحیح جگہ پر دکھاتے ہیں۔ ان سب عظیم تکنیکی ترقیوں اور نئی ایجادات کے باوجود کہانی کی بنیاد وہی 7ویں صدی والی ہی ہے۔ جیسا کہ حدیث ثقلین کا وہ گہرا قول ہے، میں تمہارے درمیان 2 خزانے چھوڑ رہا ہوں، اگر ان سے منسلک رہے تو میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور میری آل، میرا اہل بیت۔ آج ان جدید ڈیجیٹل ٹولز، فونٹس اور یونیکوڈ کے ذریعے یہی صدیوں پرانا اور عظیم پیغام پوری دنیا تک انتہائی آسانی سے اور خوبصورتی کے ساتھ پہنچ رہا ہے۔ تو سفر کے اس آخر میں ایک بڑا اہم سوال دماغ میں آتا ہے، آج اگر ویب فونٹس اور کنورٹرز نے ان عظیم پیغامات کو ہماری سکرینز تک پہنچایا ہے، تو جیسے جیسے ٹیکنالوجی مزید آگے بڑھے گی، آنے والے وقت میں اور کون سے نئے ڈیجیٹل ذرائع سامنے آئیں گے جو انسانیت کی ایسی مقدس تاریخوں کا بوجھ اٹھائیں گے؟ ایک بات تو طے ہے، تاریخ اور ٹیکنالوجی کا یہ سفر یہاں رکا نہیں ہے۔ شاید یہ تو ابھی صرف شروعات ہے۔